الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ کو کم کر دیں ایک کو. اور یہ تقریر کے میرے دوران آپ حضرات کوئی نہ اٹھیں. یہاں کا طریقہ ہے وہ لوگ پیسے ویسے نچھاور کرتے ہیں. میری تقریر کے دوران کوئی صاحب نہ اٹھے, سکون سے سنیں. ای کو ذرا کم کر دیں. درشی پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک الحبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. اہل علاقہ قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو بھی اور ہماری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور کل قیامت کے دن ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور ان کے لیے اس کو بخشش کا ذریعہ بنائے. قرآن پاک کی جو معروف آیت میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس, اے لوگو, قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. تمہارے رب کی طرف سے بے شک تمہارے پاس ایک واضح دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن ایک واضح نور بھی اتار دیا. یہ شاید کا مفہوم تھا اور ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ نے یہاں برہان سے مراد حضور کی ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ حضور کے لیے فرما رہا ہے کہ ہم نے ایک واضح دلیل تمہارے پاس بھیج دی. حضور کو دلیل فرمائے. ظاہر دلیل تو کسی دعوے کی ہوتی ہے. آپ دعویٰ کریں اس کی کوئی دلیل ہوتی ہے. ہمارا دعویٰ ہے آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں, سورج روشن, کیونکہ صاحب کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کورٹ میں جائیں کہ صاحب یہ مکان جو ہے یہ میرا ہے, دعویٰ ہے. جج پوچھے گا کیا دلیل ہے بھائی آپ کے پاس؟ تو دعویٰ کوئی ہوتا ہے تو اس پر کوئی دلیل ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ محمد کو, اپنے محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم دلیل بنا کر بھیجا. کس دعوے کی دلیل؟ دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ دعویٰ ہے. کالمی کا ایک جز دعویٰ ہے اور دوسرا جز کی دلیل لا الہ الا اللہ. یہ دعویٰ ہے اور اس کی دلیل ہے محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول.
ہم نے کہا مولا جس نے بھی نبی نے دعویٰ کیا کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، اور جب ان کے امتیوں نے کہا کہ دلیل کیا ہے، تو نے کوئی دلیل ان کو عطا فرمائی؟ کسی نے مردوں کو زندہ کر دیا، یہ دلیل ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، پیغام لے کر آیا ہوں۔ کسی نبی نے دعویٰ کیا کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، مجھے اللہ کے نبی مانو، کیا دلیل ہے؟ اللہ نے ان کو ید بیضا کا معجزہ عطا فرمایا، ہاتھ ڈالتے تھے جیب میں، باہر نکالتے تھے ہاتھ چمکنے لگتا تھا۔ تو دیکھو یہ دلیل ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ کسی نبی کو اللہ نے اونٹنی کا معجزہ عطا فرمایا، پتھر سے نکل آئی اونٹنی، کہ دیکھو یہ اللہ کا ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ ایک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو جو بھی کوئی نبی آیا اور اس نے جب یہ دعویٰ کیا لا الہ الا اللہ، تو اس کی دلیل جب مانگی امت نے، تو نے کوئی نہ کوئی ان کو معجزہ عطا فرمایا دلیل کے طور پر، اور انہوں نے وہ معجزہ دکھایا اور لوگ ایمان لے آئے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی نبی آیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ اللہ ایک ہے، اور اس کی جب دلیل طلب کی گئی، میں نے ان کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جب میرے محبوب نے دعویٰ کیا کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، اور جب لوگوں نے دلیل طلب کی، تو میں نے کہا میں نے اپنے محبوب کو پوری دلیل بنا کر بھیجا، ان کو دیکھو اور مجھ پر ایمان لے آؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سر سے لے کے پاؤں تک ہم نے اپنے محبوب کو معجزہ بنا کر بھیجا۔ قد جاءکم برہان من ربکم، ہمارا دیکھنا چاہتے ہو کہ ہم ایک ہیں وحدہ لا شریک ہیں، تو ہمارے محبوب کو دیکھو، یہ ہماری دلیل ہے۔ ان کی آنکھ مبارک، ان کی بینی مبارک، ان کے لبہائے مبارک، ان کا چہرہ مبارک، ان کا ہاتھ مبارک، حتیٰ کہ ان کے بال مبارک، ان کا لعاب مبارک، ہر چیز ہم نے معجزہ بنا کر بھیجی ہے، اس کو دیکھو اور ایمان لے آؤ۔ بنانے والا کیسا ہوگا جس نے یہ شاہکار بنایا؟ ایک ایک چیز حضور کی معجزہ۔ کان مبارک، کان ہمارے بھی ہیں، میرے مصطفیٰ کو بھی اللہ نے کان مبارک عطا فرمایا۔ ہم یہاں سے بات کریں، لاؤڈ اسپیکر نہ ہو تو وہاں تک بھی کوئی آواز نہیں سن سکتا، ہماری آواز کوئی نہیں سن سکتا۔ لیکن قربان جائیں، میرے مصطفیٰ کو اللہ نے کیسی آواز عطا فرمائی، کیسی شان عطا فرمائی، اور کان مبارک، سن نہیں سکتے ہم آواز نہیں سن سکتے، لیکن حضور کے کان مبارک۔ فرش پر تشریف فرمائے، زمین پر تشریف فرمائے، اور فرید صحابہ سے پوچھا کوئی آواز آئی تو؟ یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں آ رہی آواز۔ فرمایا آسمان کی چڑچڑاہٹ کی مجھے آواز آ رہی ہے، آسمان کی چڑچڑاہٹ کی آواز۔ کیوں آواز آ رہی ہے؟ یہ کیوں چڑچڑاہٹ اس میں پیدا ہوئی ہے؟ وہاں اتنے فرشتے ہیں اس وقت، آسمان اتنی کثیر تعداد کے اندر ہے، کوئی چپا خالی نہیں ہے، ان کی کثرت کی وجہ سے آسمان کی چڑچڑاہٹ ہو رہی ہے، اور وہ مجھے یہاں آواز آ رہی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کہاں آسمان ہے۔ یعنی آج اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی کہاں سے کہاں جناب چاند پر کمند ڈال رہے ہیں، چاند پر پہنچ رہے ہیں، مریخ پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آج بھی سائنسداں کہتے ہیں ہم چلتے چلے جا رہے ہیں اوپر، چلتے چلے جا رہے ہیں اوپر، لیکن آسمان ہمیں نظر نہیں آ رہا، آسمان ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ سارے ستارے یہ کہکشائیں ہم نے دریافت کر لی ہیں، ایک ایک کہکشاں کے اندر اربوں ستارے، ایک کہکشاں کے اندر اربوں ستارے، پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں اربوں کہکشاں ہیں، وہ بھی ہم نے دریافت کر لی ہیں، بے شمار ستارے بے عدد حساب، وہ بھی ہمیں دریافت کر لی، لیکن ابھی ہمیں آسمان نظر نہیں آیا۔ کتنا اوپر آسمان ہوگا؟ اور میرے مصطفیٰ مدینے میں کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں کہ میں صرف اس کو دیکھ نہیں رہا کہ اس پر کیا ہو رہا ہے، بلکہ اس کی آواز جو چڑچڑاہٹ کی میں یہاں مدینے میں بیٹھ کے سن رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر،
قربان جاؤں میرے مصطفیٰ کے سماعت پر۔ تو وہ جو اتنی دور کی آواز سن سکتے وہ ہماری آواز نہیں سن سکتے۔ خود فرمایا میرے نبی نے، فرمایا ما من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کانا۔ کوئی بھی اللہ کا بندہ، کوئی بھی میرا غلام اور میرا امتی کہیں سے بھی مجھ پر درود بھیجے، میں اس کی آواز کو خود سن لیتا ہوں۔ اب ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ سوچتا کہ یہ حضور نے اپنی ظاہری حیات کے لیے فرمایا ہوگا کہ میری اپنی ظاہری حیات کے اندر کوئی قریب سے بھیجے، کوئی یمن سے بھیجے، کوئی مدینے میں بیٹھا ہوں تو کوئی مکے سے بھیجے، میں سن لیتا ہوں۔ لیکن اس وقت تو حضور نے پردہ فرما لیا ہے، اس وقت حضور روضہ شریف کے اندر ہے، تو کیا اب بھی حضور سنتے ہیں؟ صحابہ نے یہ مسئلہ حل کر دیا، حضور سے پوچھ لیا۔ جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا نا کہ جہاں سے بھی کوئی درود بھیجا ہے میں اس کی آواز کو سنتا ہوں، میرے کان سنتے ہیں، صحابہ نے پوچھا کان بعد وفاتک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ میں سن لیتا ہوں اپنے غلاموں کی آواز، کہیں سے بھی وہ درود بھیجتے میں خود سنتا ہوں، تو کیا یہ اس ظاہری حیات کی بات ہے؟ یہ جب آپ پردہ فرما لیں گے، پردہ فرمانے کے بعد بھی ہماری بات کو سنیں گے۔ فرمایا بعد وفاتی ان اللہ حرم الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اس عالم سے پردہ فرمانے کے بعد جب میں اپنے روضے میں جلوہ گر ہوں گا، اس وقت بھی کائنات کے جس کونے سے بھی میرا غلام درود بھیجے گا میں روضے شریف میں اس کی آواز کو سن لوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حلف مت کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، قربان جائے ہماری کان آواز نہیں سنتے دور کی، لیکن میرے مصطفیٰ کی آواز کان دور بھی سن لیتے ہیں، قریب کی آواز بھی سن لیتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، ارے کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ بھی پتہ چلا حضور سنتے بھی ہیں تو سنے گا وہی جو زندہ ہوگا۔ پتہ چلا میرے آقا زندہ اور سن رہے ہیں ہمارے کلام کو۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اگر کوئی چیز ہماری آنکھوں سے چھپ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ ختم ہو گئی، نہیں، اعلیٰ فرماتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور سرور کائنات زندگی، اور حضور نے اس حدیث میں بھی فرما دیا جب انسان مر جاتا ہے قبر کھول کے دیکھو، ہفتے دو ہفتے کے بعد اس کا جسم ختم ہو جائے، ہڈیاں بھی نہیں رہیں گی، گل جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی۔ حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے انبیاء کے جسم پر زمین کو حرام کر دیا ہے کہ جب ان کو جسم کو رکھا جاتا ہے زمین پر تو زمین ان کو نقصان نہیں پہنچاتی، جس طرح رکھا جاتا ہے اسی طرح جسم قیامت تک سبھی سالم رہے گا، سلامت رہے گا بالکل جسم۔ تو سلامت تو اسی وقت رہے گا نا جب زندہ ہو، ورنہ مردے کو تو آپ اٹھا کے دیکھنا ختم ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا میرے مصطفیٰ زندہ ہیں، اور میرے مصطفیٰ کی تو بڑی شان ہے، حضور کے جو سچے نام لینے والا ہیں وہ بھی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، ان کا جسم سلامت رہتا ہے۔ کئی 100 سال کے بعد ایک صحابی نے، ان کے پانی آ گیا تھا، خواب میں نظر آئے کہ بھائی میرے پانی آ رہا ہے قبر کے اندر، مجھے نکالو کہیں اور دفن کرو۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں سال ہو گئے، مفتیان کرام سے پوچھا، ہمیں برابر میں نظر آ رہے ہیں، برابر نظر آ رہے ہیں ایک صحابی، اور ہمیں حکم دے رہے ہیں میرے جسم کو نکالو، پانی آ رہا ہے، تو کیا صحیح ہے؟ کہا بھائی صحیح ہے، نکالو۔ دنیا جمع ہو گئی کئی 100 سال کے بعد، اور جب وہ قبر مبارک کھولی گئی تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آج اس صحابی کو دفن کیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک بھی، کان مبارک بھی معجزہ، دیکھ بھی رہے ہیں حضور،
کہ آسمان پر کیوں چڑچڑاہٹ کی آواز آ رہی ہے؟ اتنے فرشتے بیٹھے ہیں، ان کو بھی حضور دیکھ رہے ہیں اور آواز بھی سن رہے ہیں۔ اور ایک اور آنکھ کا معجزہ دیکھیے، حضور کی آنکھ بھی معجزہ ہے۔ فرمائی ان اللہ رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں پوری روئے زمین کو دیکھ رہا ہوں۔ اور کس طرح دیکھ رہا ہوں؟ اللہ نے پوری روئے زمین کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا، میں پوری روئے زمین کو دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح دیکھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے زمین گول ہے، کوئی چیز ادھر ہو تو حضور کی آنکھوں میں کی نظر سے مخفی ہو جائے، کوئی ادھر ہو تو مخفی ہو جائے۔ اتنی زمین کے اندر ہو سکتا ہے کوئی چیز حضور کی نگاہوں سے مخفی ہو جائے، کوئی چیز نظر آ رہی ہو، کچھ نہ نظر آ رہی ہو، تو حضور نے اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا کما انظر الی کفی ھذا، تمہارے سامنے اگر تمہاری ہتھیلی ہو اور ہتھیلی کو تم دیکھ رہے ہو تو ہتھیلی کی کوئی بھی کونا تمہاری آنکھوں سے پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ ہتھیلی ہے، ایک ایک چیز تمہارے سامنے ہوگی، ایک ایک یہ جو لکیر ہے یہ بھی تمہارے سامنے ہوگی، ایک ایک چیز، کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی۔ فرمایا جس طرح میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں اور ہتھیلی کے اندر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اسی طرح ساری کائنات اور ساری دنیا کو دیکھ رہا ہوں۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب بھی میری آنکھوں کے نگاہوں کے سامنے۔ اور صرف یہ نہیں کہ جو اس وقت ہو رہا ہے دنیا کے اندر وہ دیکھ رہا ہوں، اِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا اس دنیا کے اندر جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کیا نگاہ اللہ نے محبوب کو عطا فرمائی اور اپنی امتوں کو بتا بھی دیا کہ کائنات میں اور قیامت تک کیا ہونے والا ہے اس دنیا کے اندر، وہ سب راز بتا دیے حضور نے بہت سے۔ فرمایا 30 دجال آئیں گے، 30 دجال اور کذاب آئیں گے جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اس میں سے ایک کا تو میرے مصطفیٰ نے جگہ تک کی طرف اشارہ کر دیا، اس کی نشانیاں تک بتا دی۔ مرزا قادیان، اب بتائیے حضور کے 1400 سال کے بعد آ رہا ہے قادیان کے اندر، 1400 سال کے بعد آ کے دعویٰ کرے گا حضور کے بعد کہ میں نبی ہوں، جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اور حضور 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں ایک آئے گا شخص اور یہ کہے گا، اس کی بات بھی میرے مصطفیٰ نقل کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، وہ کیا کہے گا وہ بھی نقل کر رہے ہیں۔ کیا کہے گا وہ کہے گا یقولون سینشأ نشب، میرے آقا کی حدیث فرمایا سینشأ نشب من قبل المشرق، جگہ بھی بتا دی، فرمایا میرے مشرق کی جانب، حالانکہ مغرب بھی تھا، شمال بھی تھا، جنوب بھی تھا، کسی طرف یمن ہے، کسی طرف شام ہے، کسی طرف لندن ہے، کسی طرف امریکہ ہے، لیکن اشارہ فرما دیا کہ میرے مشرق کی جانب، ہندوستان یہ مشرق کی جانب، یہ علاقہ جو ہمارا پاکستان کا یہ مشرق کی جانب ہے، مدینہ کے، حضور مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں۔ اس علاقے میں ایک شخص پیدا ہوگا، ایک گروہ پیدا ہوگا، کیا کہے گا؟ نشانی بتا دی، فرمائے گا وہ کہے گا، حضور فرماتے ہیں وہ کہے گا یقولون لا جہاد ولا رباط، اب جہاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جہاد پاک اسلام میں ختم ہو گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا اولئک هم وقود النار، خبردار خبردار ہو جانا، وہ جہنم کا ایندھن ہوگا۔ جو کہے گا کافروں سے اب جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہودیوں نصارہ سے اب جہاد کرنے کی ضرورت نہیں، جہاد ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، اسلام کے دشمنوں سے جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ جو یہ کہے کہ جہاد ختم ہو گیا وہ جھوٹا ہے، اس کی بات مت ماننا، تسلیم نہ کرنا۔ اب یہ دیکھیے حضور نشانے بیان فرما رہے ہیں، ایک گروہ ہوگا اور وہ بھی میری مشرق کی جانب ہوگا، اور وہ یہ کہے گا بالکل اسی طرح جب مرزا غلام قادیانی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، جھوٹی نبوت کا، تو اس نے یہی نعرہ لگایا، اس نے کہا کہ میں تو بھائی ملکہ برطانیہ کا بہت وفادار ہوں، ان کے تو بڑے احسانات ہیں میرے اوپر، لہذا اب ان سے جہاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جہاد ختم ہو گیا، اب انگریزوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں، یہ تو ہمارے محبت کرنے والے لوگ ہیں، کوئی جہاد نہیں ہے اب ان سے، کوئی لڑائی نہیں ہے ان سے، بس ہماری صلح ہوئی اب ان سے۔ حضور فرما رہے ہیں پہلے سے حضور نے بتا دیا وہ آئے گا اور یہ اعلان کرے گا
کہ اب کافروں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے جو اسلام کے دشمن ہیں ان سے اب جہاد مت کرنا۔ سرکار نے فرمایا یہ جھوٹ ہے، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اسلام کے خلاف بات کریں گے، جو مسلمانوں کے خلاف بات کریں گے، ان سے جہاد بھی ہوگا اور انشاءاللہ قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ میرے اس آقا کے ارشاد کے مطابق جہاد جاری ہے۔ غزہ کے مسلمان کس طرح جہاد کر رہے ہیں، کس طرح مقابلہ، 2 سال تک آپ اندازہ کیجئے۔ یہاں 12 روز 13 روز جنگ رہی تھی سن 77 کے اندر، سن 65 کے اندر چند روز جنگ رہی تھی، کیا حال ہو گیا تھا۔ آپ اندازہ تو کریں، وہاں 1 دن نہیں، 17 دن نہیں، 17 ہفتے نہیں، 17 مہینہ نہیں، 2 سال ہو گئے۔ ہر دوسرے روز بم برس رہے ہیں، ہم دوسرے روز برف برس رہے ہیں۔ پورا غزہ انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا اسرائیلیوں نے۔ پشت پناہی کر رہا ہے امریکہ، اور جناب وہاں بم برس رہے ہیں سارے، لیکن کس استقامت کے ساتھ وہ جنگ کر رہے ہیں، کس استقامت کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ میرے آقا نے فرما دیا تھا جہاد جاری رہے گا۔ حضور نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، فرمایا دین باقی رہے گا۔ دوسری حدیث میں فرمایا دین باقی رہے گا، ایک جماعت جو ہے وہ لڑتی رہے گی اسلام کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ دین کی بقا کا دار و مدار جو ہے وہ جہاد کے اندر ہے۔ جب تک جہاد ہوتا رہے گا، دشمنوں سے مقابلہ ہوتا رہے گا، دین باقی رہے گا۔ اللہ میرے آقا کا کتنا ارشاد درست ہے۔ بس بتانا ہی مقصود یہ تھا کہ دیکھیے حضور کی آنکھ مبارک کہاں تک دیکھ رہی تھی۔ 1400 سال کے بعد آنے والا ہے ایک بدبخت مرزا غلام قادیانی، اور حضور اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، وہ کیا بکواس کر رہا ہے وہ بھی سن رہے ہیں حضور، اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان سے دور رہنا، ان کے قریب مت جانا۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، اور دل فرش پر ہے تیری نظر، اور ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اللہ نے میرے مصطفیٰ کو شان عطا کی ہے، حضور عرش پر ہوتے ہیں تو فرش پر نظر ہوتی ہے، اور جب فرش پر ہوتے ہیں تو عرش پر نظر ہوتی ہے۔ کائنات میں کوئی چیز حضور کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ نے حضور کی نگاہوں کو یہ کمال عطا فرمایا، اس لیے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ جب حضور کی ہر بات سچی ہے تو یہاں سے بیٹھ کر میرے مصطفیٰ نے بتا دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں، قبر کا عذاب بھی دیکھ رہا ہوں، قبر میں کیا ہو رہا ہے، اور یہاں سے بیٹھ کر یہ بھی دیکھ رہا ہوں دوزخ میں کیا ہو رہا ہے، دوزخ والوں کو کیسا کیسا عذاب ہو رہا ہے، کن کن چیزوں پر عذاب ہو رہا ہے وہ بھی بتا دیا حضور نے۔ یہ کام کرو گے یہ عذاب ہوگا، یہ کام کرو گے اس طرح کا عذاب ہوگا۔ حتیٰ کہ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے حضور نے فرمایا میں نے دیکھا، معراج کی رات جب حضور تشریف لے گئے تو حضور نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے سروں کو بھاری پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ آپ اندازہ کریں ایک زندہ آدمی کا سر کچلا جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی، ذرا احساس کریں، خیال لائیں کہ کیا تکلیف ہوگی۔ سرکار نے فرمایا میں نے دیکھا ان کے پتھروں سے کچل رہے ہیں فرشتے اس کو۔ اور دنیا کے اندر تو اگر کسی کو یہ تکلیف دے تو وہ تو 5 منٹ میں اس کی جان نکل جائے گی، زیادہ 3 منٹ میں اس کی جان نکل جائے گی، لیکن 3 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد اس کی تکلیف ختم ہو جائے گی، اس لیے مر گیا وہ، اس کا سر کچلا گیا۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک مرتبہ سر کچلا، پھر اللہ نے اس کا سر صحیح کر دیا، پھر فرشتوں نے کچلا، پھر دوبارہ صحیح، مسلسل یہ تکلیف دے جا رہی ہے، مسلسل یہ عذاب ہو رہا ہے۔ سر کچلتے ہیں اس کا سر صحیح ہو جاتا ہے، پھر کچلتے ہیں، پھر صحیح ہوتا ہے، پھر کچلتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کیا سخت تکلیف ہے۔ حضور پوچھتے ہیں اتنی سخت تکلیف اور اتنا سخت عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے وقت پڑے ہوئے سوتے رہتے ہیں۔ بڑا آرام کیا انہوں نے، اذان کی آواز سن رہے ہیں لیکن کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے، تکیے پر سر رکھا سو رہے ہیں، تکیے پر سر رکھا سو رہے ہیں آرام سے۔ آج ان کو عذاب دیا رہا، اب مزہ چکھو۔ تم نے نماز نہیں پڑھی تھی نماز کے وقت، صبح فجر کے وقت کتنے لوگ اٹھتے نماز کے لیے؟ امام صاحب سے پوچھیے اس مسجد کے اندر کتنی صفیں ہوتی ہیں؟ زیادہ 2 صفیں ہوتی ہیں، اور جمعے کے اندر تو میرے خیال میں پوری مسجد بھر جاتی ہوگی۔ یہ مسجد یہ اسی کے علاقے کے لوگ ہیں نا جو یہاں آتے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، اور مسجد کے اندر جگہ نہیں ہوتی،
اور فجر کی نماز کے اندر سے 1.5 صف ہوتی ہے. آپ اندازہ کہ کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے, کتنے لوگ ہیں جو اس عذاب کے لیے تیار ہو جائیں جو میرے مصطفیٰ نے بتایا, سوتے رہو فجر کے وقت اور یہ عذاب ہوگا تمہیں. لیکن خوف خدا کا ختم ہو گیا, اللہ کا ڈر ہمارے ذہن سے ختم ہو گیا ہے. اگر نبی پر سچا ایمان ہے کہ واقعی عذاب ہونے والا ہے اور سچا حضور نے فرمایا ہے, بات سچی ہے حضور کی, تو پھر کانپ جانا چاہیے آدمی کو کہ ہم اس قسم کی تکلیف برداشت نہیں کر سکیں گے. صبح اٹھ جائیں, اس حرام کو چھوڑیں, اس لین کو چھوڑیں. لیکن نہیں, افسوس یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتے. آج ہمیں اس محفل سے, محفل کا مقصد یہی ہوتا ہے, ہمارے آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو مخلصین ہیں, جو محبت کرنے والے ہیں, جو ہمارے مرید ہیں, ان کو پیغام دے کے جائیں کہ اپنی قبر کا بندوبست کرو, قبر کی تیاری کرو. قبر کی تیاری یہی ہے کہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو. ہمیں تو یہ چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تہجد کی نماز بھی پڑھیں, تہجد کی نماز نہیں چھوڑیں. اللہ راضی ہوتا ہے تہجد کی نماز پڑھنے والوں سے. لیکن افسوس, تہجد تو بہت دور کی بات ہے, ہم فجر بھی نہیں پڑھتے, ظہر عصر مغرب اور عشاء بھی نہیں پڑھتے ہیں, جو فرض ہے ہمارے اوپر. چھوڑنے پر کئی 100 سال جہنم میں جلنا پڑے. نماز کی پابندی کرو, پیغام یہی لے کر آئے ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے, رمضان کے روزے پابندی کے ساتھ رکھو. جو عشر ادا نہیں کرتے وہ عشر ادا کریں, جو زکوٰۃ اپنی مالوں کی ادا نہیں کرتے وہ زکوٰۃ ادا کریں. میرے آقا نے فرمایا جو مالوں کی زکوٰۃ اور عشر ادا نہیں کرتے یہ زکوٰۃ ہے یہ بھی. تو قیامت کے دن یہ تمہارا مال جو ہے ایک بہت بڑا اژدہا کالا بنا دیا جائے گا, اور جو تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا, اور تمہاری منہ کو کاٹے گا, ڈسے گا, اور کہے گا میں وہی تیرا مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. آپ اندازہ تو کہ زہریلا سانپ بھی زہریلا. یہاں اگر کوئی زہریلا سانپ نکالا ہے, ایک دفعہ ڈس لیں آپ کو تو کوئی علاج نہیں ہوتا, چند منٹوں میں آدمی مر جاتا ہے. وہاں مرے گا نہیں آدمی, اس کا زہر پھیلے گا, وہ تڑپے گا, لیکن اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. یہ پیسہ تمہیں بچائے گا اگر تم نے عذاب سے, اللہ کے عذاب سے نجات چاہتے ہو تو یہی پیسہ تمہیں بچائے گا اگر تم اس کی زکوٰۃ ادا کر لو. یہی پیسہ تمہیں کیا نام ہے اللہ کے عذاب سے اور کیا نام ہے جہنم کے عذاب سے بچائے گا, اور یہی پیسہ تمہیں جہنم میں لے کے جائے گا, اور جہنم کا عذاب ہوگا اگر اس پیسے کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی, اس فصل کی اگر تم نے زکوٰۃ اور عشر ادا نہیں کیا. بہرحال یہ احکامات ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم ان احکامات پر عمل کریں, قبر کی تیاری کریں, اور اپنی قبر کو بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا یا تو تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنے گی. اب تمہاری مرضی ہے کہ تم جنت کا باغ بناؤ یا جہنم کا گڑھا بناؤ. اللہ ہمیں آپ کو سب کو اپنے محبوب کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے, جو اللہ نے احکامات دی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جن سے روکا ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کھڑے ہو جائیے.